بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس علاقے میں رہتے ہوئے قریباً 15-16 سال ہو چکے تھے، اس لیے میں یہاں رہنے والے قریب تمام ہی افراد سے واقف تھا۔ یہاں درمیانے درجے کے لوگ رہتے تھے، ان سب کے درمیان خاصا میل جول تھا اور مشکل وقت میں سب ایک دوسرے کے کام آتے تھے۔ میں اپنی تعریف تو نہیں کروں گا، لیکن میں بھی بے لوث اور بے غرضانہ لوگوں کے کام آتا تھا اور حتی الامکان محلے کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ بھی مجھ پر اعتماد کرتے تھے۔ میری اپنی فیملی تھی، میرے بچے شادی شدہ اور میں پوتے نواسے والا تھا۔ عصر کے وقت میں عموماً مسجد میں ہی بیٹھ جاتا اور لوگوں کے مسائل وغیرہ سن کر انہیں حل کرنے کی کوشش بھی کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ مجھ سے اپنے گھریلو مسائل بھی ڈسکس کر لیتے تھے۔ کچھ دنوں سے میں محلے کی ایک سڑک کے کنارے جو کچی آبادی کی طرف جاتی تھی، وہاں درخت کے نیچے ایک شخص کو بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا، کوئی سائیں مست، پاگل یا دیوانہ، یا پھر ناکام عاشق۔ وہ سر جھکائے اپنے خیالوں میں ہی گم بیٹھا رہتا تھا۔ محلے کے لوگ آتے جاتے اسے دیکھتے تھے، لیکن اس شخص نے چونکہ کسی سے کچھ مانگا نہیں تھا تو لوگوں نے بھی اسے نظر انداز کر دیا۔ اس کی عمر کا بھی درست اندازہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کھچڑی بال، بڑھی ہوئی داڑھی کے ساتھ زیادہ تر وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھا نظر آتا تھا۔ کبھی کبھی محلے کے بچوں نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی، اس سے پتھر مارے تو اس نے انہیں ڈانٹ کر بھگا دیا۔ پھر کچھ لوگوں نے آتے جاتے اس کے پاس سکے ڈالنے شروع کر دیے تو اس نے انہیں اٹھا کر پھینک دیے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ فقیر بھی نہیں تھا۔ وہ میرے ذہن میں سوال اٹھتا تھا کہ وہ کون تھا۔ میں مسلسل ایک ہفتے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک مصروف سڑک تھی اور نوجوان لڑکیاں اور خواتین کا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی نظر اٹھا کر انہیں نہیں دیکھا، نہ کبھی کسی کو تنگ کیا۔ تو مجھے کچھ تجسس ہوا اور میں ایک دن اس کے پاس پہنچ گیا۔ پہلے تو وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رہا، پھر میرے پیار بھرے نرم لہجے نے اسے سر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، مجھے اچھی خاصی حیرانی ہوئی، کیونکہ وہ کوئی بزرگ نہیں بلکہ جوان آدمی تھا۔ مجھے مزید تجسس ہوا کہ آخر اس عمر میں اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ دنیا سے ہی بیزار ہو گیا۔ میرے بتھیرا پوچھنے پر اس نے کہا، میرا نام ساجد ہے، میرے ماں باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ مجھے اور میری چھوٹی بہن کو میرے چچا نے پالا تھا، صرف اس لیے کہ وہ ہمارا مکان ہتھیانا چاہتے تھے۔ وہ ہم دونوں بہن بھائی پر بہت ظلم کرتے تھے اور ہم ان کا ہر ظلم برداشت کرتے تھے۔ پھر جب ہم جوان ہوئے تو چچا نے میری بہن کا رشتہ بڑی عمر کے آدمی سے کر دیا، کیونکہ وہ امیر شخص تھا۔ گویا چچا نے میری بہن کو فروخت کر دیا۔ اس شخص نے بھی بہن پر اتنے ظلم کیے کہ وہ ڈیلیوری کے دوران اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پھر چچا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اپنی پڑھائی مکمل کی، نوکری کر کے، اور پھر ایک دوست کے ساتھ رہنے لگا۔ اسی دوران مجھے ایک لڑکی ملی، وہ میرے ہی محلے کی رہائشی تھی۔ ہم دونوں میں پہلے دوستی ہوئی، جو بعد میں رفتہ رفتہ محبت میں بدل گئی۔ میں اس سے شادی کرنے کی خاطر دن رات محنت کر رہا تھا، لیکن میری محبت ہار گئی، دولت جیت گئی۔ اس کے باپ نے ایک دولت مند لڑکے سے اس کی شادی کر دی۔ اتنے اچھے رشتے پر اس لڑکی نے بھی فوراً آنکھیں پھیر لیں۔ میں پھر بھی اس سے آخری بار بات کرنے گیا، مگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا اور اس نے مجھے محلے کے لڑکوں سے پٹوایا۔ مجھے سیڑھیوں سے دھکا دے کر گرا دیا گیا۔ میری ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ کئی دن میں خیراتی ہسپتال میں پڑا رہا۔ اس دوران میری نوکری بھی چلی گئی۔ مالک مکان نے گھر خالی کروا لیا۔ جب میں ٹھیک ہوا تو میری ٹانگ میں لنگ آ چکا تھا۔ اب نہ میرے پاس نوکری ہے نہ گھر۔ چچا کے پاس گیا تو انہوں نے تو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اتنا بتا کر وہ نوجوان رونے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور حوصلہ دیا، گھبراؤ مت، ہمت نہ ہارو بیٹا، زندگی میں نشیب و فراز آتے ہی رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے لیے محلے کی مسجد میں رہنے کا انتظام کر دیا، جس کے لیے وہ بڑی مشکل سے تیار ہوا تھا۔ مسجد کے حجرے میں اس کی رہائش کا بندوبست ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی مسجد میں اس کے لیے بچوں کو سپارہ پڑھانے کا انتظام کر دیا۔ یوں رہنے کے ساتھ ساجد کے روزگار کا بندوبست ہو گیا۔ وہ پڑھا لکھا تھا، اسے کچھ دنوں بعد سپارے کے ساتھ ساتھ ٹیوشن بھی پڑھانے لگا۔ میں روزانہ اس کے پاس جاتا تھا۔ وہ میرا بہت مشکور تھا، ورنہ اس ظالم دنیا نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا تھا اس پر وہ زندگی سے بیزار ہو گیا تھا۔ میری باتوں نے ساجد کو دوبارہ زندگی کی طرف راغب کر دیا۔ بہرحال یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے مجھے توفیق دی اور میں ساجد جیسے ایک مایوس اور ناکام شخص کو زندگی کی طرف لے آیا۔ وقت گزرتا رہا اور قریباً 3 سال بیت گئے۔ ساجد شریف اور
بااخلاق آدمی ثابت ہوا تھا، اور اس دوران اس نے کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور روٹین کے مطابق زندگی گزار رہا تھا۔ روزانہ محلے کے کسی نہ کسی گھر سے اس کے لیے کھانا جاتا تھا۔ سپارہ پڑھانے کے وہ پیسے نہیں لیتا تھا، لیکن میں ٹیوشن کے پیسے اسے دلوا دیتا تھا۔ وہ اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن تھا۔ پڑھانے سے جو وقت بچتا تھا اس میں وہ ہوتا تھا، اور اس کی کتابیں حصول علم کی لگن تھی۔ البتہ شام میں وہ کبھی کبھار مسجد کے باہر ایک دکان کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ انہی دنوں محلے میں نئے کرایہ دار آئے۔ میاں بیوی اور ایک چھوٹے بچے پر مشتمل اس فیملی میں بیوی عام گھریلو عورت تھی۔ میاں کسی فرم میں کام کرتا تھا، پڑھا لکھا تھا، معقول آمدنی تھی، بس اس میں ایک خرابی تھی، غصے کا بہت تیز تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھڑک جاتا تھا اور بیوی پہ خوب گرم ہوتا تھا۔ جب وہ غصے میں چلاتا تو اس کی آواز پڑوس میں بھی جاتی تھی۔ عورت خوش مزاج تھی، لہذا تھوڑے ہی عرصے میں پڑوسیوں سے اس کے بہت اچھے تعلقات ہو گئے۔ ویسے میاں بیوی میں محبت بہت تھی۔ ہر جھگڑے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو مناتا، کہیں باہر گھمانے لے جاتا، تحفہ دیتا، اپنے غصے پہ شرمندہ بھی ہوتا۔ شاید اسی لیے بیوی نے اس کی غصے والی عادت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ یوں زندگی مناسب انداز میں گزر رہی تھی۔ لڑائی جھگڑا، روٹھنا منانا، پیار محبت، ان سب کے ساتھ ان دونوں میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کی گاڑی رواں داواں تھی۔ ان کے گھر سے ہفتے میں کم از کم ایک بار ضرور شوہر کے چلانے کی آواز آتی تھی، جس کے لیے اڑوس پڑوس والے ذہنی طور پر تیار ہوتے تھے۔ لیکن ایک بار 15 دن گزر گئے تھے مگر ان کے گھر سے کسی بھی قسم کے جھگڑے کی آواز نہیں آئی تھی، جس پر سبھی حیران تھے۔ میں ان کا پڑوسی تھا، اس لیے میں زیادہ حیران تھا۔ پھر میں نے سوچا شاید شوہر عادل کو عقل آ گئی ہے، اسی لیے اس نے اپنی بیوی شگفتہ پر غصہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مزید ایک ہفتہ گزرا تو میں نے اپنی بیٹی کو ان کے گھر بھیجا کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو، مگر بیٹی نے بتایا کہ وہ شاید اپنے میکے گئی ہوئی ہیں۔ اس روز میں گھر آ رہا تھا کہ سامنے سے عادل کی گاڑی آتی نظر آئی۔ اس نے گاڑی میرے پاس ہی روکی، سلام کے بعد کہنے لگا، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں ہاں ضرور میاں، کیا بات ہے؟ میں نے خوش دلی سے کہا۔ شاید اسے کوئی الجھن تھی جو اس کے چہرے سے عیاں تھی، کوئی ایسی بات جو وہ اپنے گھر میں بھی کسی سے نہ کرنا چاہتا ہو۔ وہ مجھے لے کر ایک قریبی چائے کے ہوٹل پہ آ گیا اور کہنے لگا، شاکر صاحب بات دراصل یہ ہے کہ… وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ارے میاں رک کیوں گئے؟ بولو کیا مسئلہ ہے؟ بے فکر رہو، تمہاری بات کہیں نہیں جائے گی۔ شاباش، گھبراؤ مت، شاید اللہ میرے ذریعے سے تمہارا مسئلہ حل کر دے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا تو اس کے چہرے پر کچھ اطمینان آیا۔ آپ جانتے تو ہیں میری غصے کی عادت ہے، اور غصے میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ وہ پھر رکا۔ میں نے کوئی مداخلت نہیں کی اور اس کے دوبارہ بولنے کا منتظر رہا۔ اس دن بھی مجھے غصہ آ گیا تھا۔ شگفتہ ویسے تو خاموش رہتی ہے، لیکن اس روز وہ بھی جواب دینے لگی۔ اس کی زبان چلانے پر مجھے مزید غصہ آ گیا اور میں نے اسے غصے میں طلاق دے دی۔ میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ ارے میاں یہ کیا کر دیا؟ عادل شرمندہ اور نڈھال سا نظر آ رہا تھا۔ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں اپنا گھر توڑنا نہیں چاہتا تھا، میں شگفتہ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو میاں اب کیا ہو سکتا ہے؟ تم نے تو اپنے ہاتھوں اپنا گھر خراب کر لیا، آخر اب کیا چاہتے ہو؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، آپ بتائیں۔ اس نے پرامید نظروں سے مجھے دیکھا۔ اب ہلالے کے سوا کیا رستہ ہے؟ میں تیار ہوں، وہ جھٹ بولا۔ شاید وہ ذہنی طور پر سب سوچ کے آیا تھا۔ بقول اس نے شگفتہ سے بھی بات کر لی تھی، مگر حلالہ کس سے ہو، یہ سوال اپنی جگہ اہم تھا۔ میں رات بھر یہ سوچتا رہا کہ عادل نے مجھ سے یہ بات کیوں کی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں وہ مجھ سے تو نہیں چاہ رہا۔ اس خیال کے آتے ہی میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ سچ ہے کہ شیطان آتے دیر نہیں لگتی۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ میں اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا اور یہ راز بھی اپنے تک ہی محدود رکھوں گا۔ آخر کسی کا گھر جوڑنا تو ثواب کا کام ہے۔ میں نے دوسرے دن عادل سے کہا، میں تیار ہوں، تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ مجھے پتا تھا آپ میری مدد ضرور کریں گے۔ میں اپنے گھر میں یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتا تھا، آپ ہی میرے لیے محترم ہیں۔ میں آپ کو اپنا بزرگ سمجھتا ہوں، آپ اس لڑکے سے بات کر لیں، یہ کام جتنا جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ کون سا لڑکا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ جو مسجد میں بچوں کو سپارہ پڑھاتا ہے، عادل نے کہا۔ اوہ، میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور اللہ سے معافی مانگی اور اس کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری عزت رکھ لی۔ پھر میں نے عادل کے کہنے پر ساجد سے بات کی۔ وہ بڑی مشکل سے تیار ہوا۔ ہم نے دوسرے علاقے میں ایک گھر کرائے پر لیا اور مقررہ دن میں ساجد کو لے کر وہاں پہنچ گیا
اور عادل شگفتہ کو چھوڑ گیا۔ میں نے خاموشی سے مولوی صاحب کو بلا کر ان کا نکاح پڑھوایا اور پھر وہاں ان کو چھوڑ کر گھر واپس آ گیا۔ 3 دن کے بعد ساجد کو شگفتہ کو طلاق دینی تھی، پھر وہ عدت گزار کے دوبارہ عادل کے عقد میں آ جاتی۔ عدت کا دورانیہ وہ اسی فلیٹ میں گزارتی۔ عادل اسے خرچہ وغیرہ بھجوا دیتا۔ ایک دن چھوڑ کر میں دوبارہ ساجد اور شگفتہ کا حال پوچھنے اس فلیٹ پر گیا، دیکھا تو وہاں تالا لگا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے تو اوسان ہی خطا ہونے لگے۔ ساجد وہاں کس کو جانتا تھا یا وہ شگفتہ کو لے کر کہاں گیا تھا؟ کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب کوئی نہیں آیا تو میں مالک مکان کی طرف گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، ارے صاحب، وہ آپ کے رشتہ دار تو اسی دن چلے گئے تھے، شاید انہیں گھر پسند نہیں آیا۔ یہ سن کر میرے تو پیروں سے جیسے زمین سرک گئی۔ مالک مکان مزید بتانے لگا، یہ خط آپ کے نام دیا ہے۔ وہ خط میرے ہاتھ میں تھما کر چلا گیا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اس میں لکھا تھا، شاکر صاحب، آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ نے بہت نیکی کا کام کیا ہے کہ میری محبت مجھے واپس دلا دی۔ شگفتہ وہی لڑکی ہے جسے میں چاہتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ